مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ تو فخر اس چیز پہ ہوتا ہے جو کس کی ہوتی ہے؟ اپنی۔ اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنا بولو بھائی، کچھ ہے ہی نہیں، تو کیا فخر کرنا ہے یار؟ تو جو چیزیں اپنی سمجھی جاتی ہیں وہ اپنی نہیں ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ تو یہ کس کی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں بھائی، اللہ واپس لے گا۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، کیا ہم نے زبان نہیں دی؟ یہ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ یہ ہونٹ کس نے دی ہے؟ شفتین، دو ہونٹ۔ ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، کوئی ایک چیز بھی اپنی نہیں۔ تبھی یہ جو پیوند کاری ہے نا، ٹرانسپلانٹیشن کا جو عمل ہے، اس کو علماء ٹھیک نہیں سمجھتے۔ آنکھیں ڈونیٹ کر دینا اور مختلف پارٹس ڈونیٹ کر دینا، یہ اکارڈنگ ٹو اسلام اچھا کام نہیں ہے۔ انسانیت کی خدمت کا حکم ہے، ایسی خدمت کہ آپ اپنے پارٹس ہی دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں، نہ۔ ہاں، بعض علماء کا اختلاف ہے کچھ ایسے پارٹس کے بارے میں جس پر انسانی زندگی موقوف ہے، جیسے گردے کے بارے میں اختلاف ہے، کڈنی ڈونیٹ کرنا، لیکن بہت سے علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے۔ لیکن بہرحال وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کچھ جائز کہتے ہیں، کچھ کڈنی وغیرہ ڈونیٹ کرنے کو۔ لیکن میں ابھی اس پیچیدہ مسئلے کی بحث میں نہیں جاؤں گا، دونوں طرف دلائل ہیں تو، لیکن کم از کم مرتے ہوئے اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ مت کیا کرو۔ ہم مالک نہیں ہیں ان چیزوں کے، اللہ نے ہر ایک کو مختلف پارٹس دیے ہیں، بس اسی کے استعمال کے ہیں۔ یہ کوئی بائک تھوڑی ہے کہ یار ذرا استعمال کے لیے دے دو، تو آنکھیں، یہ جو اللہ نے ہمیں 2 عدد گردے دیے ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ بھی چھن جائیں گے۔ ایک گردہ خراب ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ایک خراب ہو گیا، بھائی مرو گے تو دونوں خراب ہو جائیں گے، کیا خیال ہے؟ کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں ہے، لہذا جب ہماری اپنی اخپل ہے ہی نہیں تو پھر فخر کرنا کیسا؟ تو اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ یہ چھن جانے والی چیزیں ہیں۔ دیکھو، اپنی سوچ کے زاویے کو درست کر لیا نا تو کام ہٹو بچو ہو جائے گا۔ انسان جو ہے نا، یاد رکھیں، انسان کی ایک مزاج بنتا ہے انسان کا، ماحول میں رہ کے نا وہ ہر چیز کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے۔ جس ماحول میں آپ بیٹھیں گے نا، آپ کو ہر چیز اسی زاویے سے نظر آئے گی۔ مثلاً آپ اگر MBBS کر رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، 24 گھنٹے میڈیکل سائنس، تو آپ ہر آدمی کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھو گے کہ یہ صحت مند ہے یا بیمار۔ سمجھ رہے ہو؟ سچا ہے، جھوٹا ہے، اس کی ویلیو آپ کی نظر میں، یہ چیزیں نظر سے اوجھل رہیں گی۔ اور آسان مثال دیتا ہوں، جو لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں یا جو لڑکیاں ماڈلنگ کرتی ہیں، ایکٹریس بنتی ہیں یا جو ایکٹر بنتے ہیں، تو وہ ہر آدمی کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ہینڈسم ہے یا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ان کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ فٹنس کی، فزیکل فٹنس ہے، خوبصورت ہے یا نہیں، سب سے پہلے ان کا تبصرہ اسی پر ہوگا۔ آج کل چونکہ فلموں نے، ڈراموں میں حسن پرستی کو بہت زیادہ پروموٹ کر دیا ہے، تو انسان کو ناپا جاتا ہے کس سے؟ حسن و جمال سے۔ اخلاق گئے دل لینے۔ خواتین کی بھی یہی بات ہے، ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کے ناک دیکھو، موٹی ہے، ٹھگنی ہے، یہی صبح سے شام تک۔ جو لڑکی ذرا خوبصورت ہوگی اس کی عزت بھی زیادہ، اس کے دوست بھی یہی چیز دیکھتی رہتی ہیں، تبھی بیوٹی پارلر ترقی کر رہے ہیں۔ اور بیوٹی پارلر کا جو، حالانکہ یہ دیکھو اتنا ٹائم تو نہیں لگتا نا کسی کی بیوٹی میں، کیا کر رہے ہیں وہ وہاں بیٹھ کے ہیں؟ تو ہم چونکہ دن رات دنیا میں ہر وقت وہی باتیں ہیں، تو ہمارے، اچھا ایک تاجر جو ہے اس کی سوچ کا زاویہ یہ ہے اس کے پاس پیسے کتنے۔ فیکٹریوں کے مالکان بھی ہم نے دیکھے ہیں، ان کو کسی کی فزیکل فٹنس سے کوئی وہ نہیں ہوتی۔ وہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں، تیرا بزنس کیا ہے، چاہے توند یہاں تک نکلی ہوئی ہو، فٹنس تو گئی، توند یہاں تک ہو، باقی
چیزوں کا میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, وہ جہاں بھی پہنچا دیں آپ. ہم نے بڑے بڑے تاجر دیکھے ہیں, یہ اتنی لمبی لمبی توندیں ان کی, ٹیڑھے میڑھے آڑے ترچے, کہیں سے حسن و جمال قریب سے, یعنی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکا کبھی, لیکن ان کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ آپ کو عزت اس پہ نہیں دیں گے آپ اچھے ہیں, برے ہیں, خوبصورت ہیں, بدصورت ہیں, تبلیغ میں کتنا وقت لگائے, تہجد پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں, نا. ہاں بھائی تیرا بتایا کہ تیرا بزنس, میرے پاس سادی ٹاؤن کے پلاٹ ہے, تیرے پاس کہاں کے ہیں یار, میں تو ڈیفینس میں کھیل رہا ہوں, میں نہیں کھیل رہا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو تیرے پاس اتنا سرمایہ, تیری اتنی ٹرانزیکشن ہے بینک. اچھا, بینک والوں کی نظر میں اس کی ویلیو ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشن کتنی ہے. آپ بینک جاؤ, بہت خوبصورت ہو آپ, نور برس رہا ہے, غرض آڑے ترشے ٹیڑے میڑے لوگ بھی جائیں گے نا ان کے پاس, وہ کہے گا یار اس کا اکاؤنٹ میں اتنے سال سے اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, آپ آئے بیٹھے سر, بہت عزت دیں گے آپ کو. تاجر عزت دے گا تجارت کی بیس پہ کہ اس کی تجارت مجھ سے زیادہ ہے, وہ ہر وقت اسی نقطہ نظر سے سوچتا ہے. تو بھائی اب ان میں سارے صحیح تو نہیں ہو سکتے, کیا خیال ہے؟ یعنی اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمارا جو دل ہے نا, اس میں اللہ نے لچک رکھی ہے, وہ مختلف اسٹائل سے سوچتا ہے. اس کو جس قسم کا ماحول ملے گا وہ اسی اسٹائل سے سوچنا شروع کر دے گا. اب یا تو جو جس اسٹائل سے سوچ رہا ہے سب ٹھیک ہیں تو سوچنے دو, یا ایسا ہے کہ ان میں صرف ایک اسٹائل ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ ان میں صرف ایک اسٹائل ٹھیک ہے, باقی سارے غلط ہیں, سب غلط انداز سے سوچ رہے ہیں. جو کسی کو ویلیو دے رہا ہے اس بیس پہ کہ یہ ہینڈسم ہے, اسمارٹ ہے, خوبصورت ہے, اللہ فرماتے ہیں غلط غلط غلط, بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ تمہاری سوچ کی بلندی نہیں ہے. اگر اس بیس پہ انسان کی ویلیو ہوتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو پھر اسلام میں کوئی مقام ہوتا ہی نہیں, یہ تو ممکن ہی نہیں تھا ان کا کوئی مقام ہوتا. یہ غلط اس لیے ہے کہ بڑے بڑے ہینڈسم خوبصورت لوگ, اللہ ان سے یہ نعمت چھیننے والا ہے, ختم. اس کا مطلب پھر وہ عزت کے قابل نہیں رہیں گے. اور ویسے بھی جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو اس پہ تھوڑی کسی کی تعریف کی جاتی ہے. صحت کسی حد تک تو اپنے اختیار میں ہے, کسی حد تک, باقی تو کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. آپ ہزار کوششیں کر لیں صحت بنانے کی, اللہ چاہتا ہے تو بن جاتی ہے, نہیں چاہتا تو نہیں بنتی. یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں, خوبصورت ہونا, بدصورت ہونا, کالا ہونا, گورا ہونا, آواز کا اچھا ہونا, آواز کا بھدا ہونا, یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں. خوش ہو جائیں گے, اچھا ہے. میں 2-3 دفعہ ان کے آفس میں گیا, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ ہمارے آفس آیا کرو, جب بھی آتے ہو نا کوئی اچھا سودا ہو جاتا ہے. تو مجھے فون کر کے بلاتے ہیں, یار کام ہے آپ سے, آئیں بیٹھیں یار پلیز یار چائے پی لیں ہمارے ساتھ. یہ وہ بہت اصرار کرتے ہیں. میرے پاس اچھی دوستی ہے, گپ شپ اچھی ہے, کبھی ٹائم ہوتا ہے تو چلا جاتا ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ تو بالکل ہی چپکی جاتے ہیں, کیا آؤ بیٹھو, کیا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار جب بھی آئے ہو نا سودا ٹائٹ ہوا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کسی دن میں آیا اور نقصان ہو گیا تو یہ عقیدت کہاں جائے گی؟ عقیدت کی بیس جو ہے نا, میں نے کہا مضبوط بولو بھائی, عقیدت کی بیس خاندانی نہیں ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے. خیر انہوں نے مجھے مطمئن کر دیا, میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ عقیدت کی بیس ہی یہی ہے کہ آنے سے پھر وہ بھینسوں والا ہی قصہ ہوگا. سنا ہوگا کئی دفعہ, چھوڑو بار بار نہیں سناتا. وہ بھینسوں والا ہے نا, نئے نئے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہاں بچڑے پہ آ رہا ہوں, ابھی آ رہا ہوں, بچڑوں پہ بھی آ رہا ہوں. تو وہ بھینس نہیں, ایک آدمی کے مولوی صاحب نے کہا دودھ مسجد میں آیا کرو اور بھینس تمہاری دودھ دے گی. ایک دیہاتی وہ مسجد میں آیا تو دودھ دینے کی وجہ مر گئی. 2-4 نمازیں پڑھی, ہر بھینس مر رہی تھی. تو وہ مولوی صاحب کے پاس گیا, مولوی صاحب نے کہا اللہ تمہارے امتحان لے رہے ہیں نا. تو ایک کٹا چیخ رہا تھا, چھوٹا سا بھینس کا بچہ. تو اسے کہتا ہے چپ ہو جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو بھائی عقیدت کی بیس یہ تو نہیں ہونا کہ آئے تو کاروبار اچھا ہو گیا, اس کا مطلب جس دن آنے سے کاروبار گرا تو مفتی صاحب وہیں بیٹھ کے چائے پی لو, یہ آنے کی ضرورت. خیر وہ ایسے نہیں ہے, اس طرح کے آدمی نہیں ہے. تو بیس جو ہے نا, بیس یہ تھی کہ بھائی خوبصورت ہے, اس بیس پہ عزت ہے. تو جس دن خوبصورتی ختم ہوئی عزت ختم. بیس اس پر ہے کہ پیسہ ہے, تو جس دن پیسہ گیا عزت بھی گئی. تو بیس اگر یہ ہے, یہی بیس بن رہی ہے نا. آج کل جو معاشقے ہو رہے ہیں ان میں بیس کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی.
خوبصورتی ختم ہو گئی. یہ جو آسمان سے تارے توڑنے اور چاند اور ستارے اور میں لٹک جاؤں گا, کچھ بھی نہیں ہوگا پھر. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ محبت کی بیس کیا ہونی چاہیے؟ مضبوط. وہ مضبوط ہونی چاہیے, اور وہ صرف ایک ہی ہے, وہ ہے کہ محبت اللہ کے لیے اور دشمنی